بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ملک جمشید بسم اللہ نرسری فارم سے۔ دوستوں آج میں آپ کو لیموں کے بارے میں بتاؤں گا۔ لیموں کی کتنی ورائٹی ہوتی ہیں، کون سی لیموں کی ورائٹی سب سے بہترین ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کیا لیموں کے پودے کو گملوں میں لگایا جا سکتا ہے اور یہ گملوں میں بھی پھل دیں گے یا اس کو کیارے میں لگانا چاہیے، اور اس کے علاوہ لیموں پر زیادہ پھل دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور لیموں کے پودوں پر کون سی بیماری لگتی ہے اور ان کا کیا حل ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ یہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ چینل لیموں کے پودے ہیں، اس پر بہت زیادہ پھول لگے ہوئے ہیں، اس کے پتوں سے زیادہ اس کے اوپر پھول لگے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر پھل بھی بہت زیادہ لگتا ہے۔ لیموں کی بہت سی ورائٹی ہوتی ہیں، چائنا لیموں ہوتا ہے، دیسی لیموں ہوتا ہے، سیڈ لیس لیموں ہوتا ہے، اس کے علاوہ لیزمن لیموں ہوتا ہے، لیٹر پیک لیموں ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ورائٹیز مارکیٹ میں آپ کو مختلف نرسریوں سے مل جائیں گی۔ سب سے بہترین ورائٹی چائنا لیمن کی ہوتی ہے، جو کہ ویڈیو میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ چائنا لیمن کے پودے پڑے ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ پھول لگے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس پر پھل بھی بہت زیادہ تعداد میں لگتے ہیں۔ چائنا لیمن کو چائنیز لیمن بھی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو سدا بہار لیمن بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو ہائیبرڈ لیمن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو گرافٹنگ کر کے تیار کیا جاتا ہے، دیسی سٹرس پر اس کو قلم کاری کر کے ہائیبرڈ بنایا جاتا ہے، اس کو چائنا لیمن کہتے ہیں۔ چائنا لیمن کو گملوں میں آسانی کے ساتھ لگایا جاتا ہے اور یہ گملے میں پھل بھی اٹھاتے ہیں۔ ان کی ہائٹ زیادہ بڑی نہیں ہوتی، یہ ایک نارمل سائز کا درخت ہوتا ہے۔ یہ باقی لیموں کی نسبت ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور اس کو گملوں میں آسانی کے ساتھ لگایا جاتا ہے اور اس میں گملے میں یہ 100% کامیاب ہے اور یہ گملوں کے اندر 100% پھل بھی اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ چائنا لیمن کو آپ کیاری میں بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے باغات وغیرہ بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ اس کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس کو مختلف باغات میں لگایا جاتا ہے، جس سے اس کی پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ چائنا لیمن کی پیداوار باقی لیموں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے اوپر تقریباً 12 مہینے پھل لگا رہتا ہے اور یہ تقریباً پورا سال مارکیٹ میں مل جاتا ہے۔ چائنا لیموں کی پیداوار بہت منافع بخش پیداوار ہوتی ہے اور اس کی زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کو دھوپ والی جگہ پر لگانا چاہیے اور اس کو مناسب مقدار میں پانی دینا چاہیے۔ چائنا لیموں پر زیادہ پھل دینے کے لیے اس کے اوپر NP کا اسپرے لازمی کرنا چاہیے، اس سے اس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ اس کے پھل کے ساتھ ساتھ اس کے پتوں کی بھی خوبصورتی بڑھ جائے گی اور پودا بھی ہیلدی ہو جائے گا، اس طرح اس کی پیداوار زیادہ ہوگی۔ اس کے اوپر ہر 3 مہینے بعد ایک NP کا اسپرے لازمی کرنا چاہیے۔ چائنا لیموں کی دیکھ بھال کے لیے چند وجوہات لازمی کرنی چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کو پانی کی مقدار بہت کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، زیادہ پانی بھی نہیں دینا چاہیے اور بہت کم پانی بھی نہیں دینا چاہیے، یعنی مناسب مقدار میں پانی دینا چاہیے۔ اس کو زیادہ پانی دینے کی وجہ سے اس کے اوپر جو پھول لگتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، یعنی وہ کمزور ہو کے نیچے گر جاتے ہیں۔ مٹی کو نرم رکھیں لیکن پانی کھڑا نہ ہو، ہفتے میں 2 سے 3 بار یا موسم اور ضرورت کے لحاظ سے پانی دیں۔ اس کے بعد پودے کو غذائیت کی کمی ہو جاتی ہے، یعنی خوراک کی کمی ہو جاتی ہے۔ لیموں کا پودا پھل دیتے وقت بہت زیادہ خوراک مانگتا ہے، اگر نائٹروجن، فاسفورس یا پوٹاش کی کمی ہو تو پھول اور پھل دونوں جھڑ جاتے ہیں۔ اس کا بہترین حل ہے کہ گوبر کی گاڑی، سڑی کھاد، ورمی کمپوسٹ یا آلو، انڈے اور پھلوں یا سبزیوں کے چھلکوں کا پانی ہر 15 دن بعد دیں۔ کیلے کے چھلکوں کو پانی میں بھگو کر پودے کے دیں، اس سے پوٹاش ملتا ہے۔ دیسی NP کے کھاد ضرور دے سکتے ہیں آپ اس اور اس کے علاوہ لیموں کے پودوں پر بہت سی بیماریاں لگتی ہیں، ایفیڈز یا میلی بگز یا دوسری بیماریاں پھولوں کو متاثر کرتے ہیں اور جھڑ جاتے ہیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جب پھول جھڑنے لگے تو نیم کا اسپرے یا لہسن یا مرچ کا دیسی اسپرے ہر 10 دن بعد دینا چاہیے، اور اس کے علاوہ پتوں کے نیچے ضرور چیک کریں کیونکہ کیڑے اکثر وہیں چھپے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر نیم کا اسپرے کر دیں۔ اور اس کے علاوہ تیز ہوا یا درجہ حرارت کا خاص خیال رکھنا چاہیے جب موسم سخت تبدیلی کی وجہ سے، یعنی کہ اس کے اوپر پھول جو ہے پھل گر جاتے ہیں تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرح کا جب موسم ہو جائے تو پودوں کو ہوا سے بچانے کے لیے اطراف میں دوسرے پودے ضرور لگائیں، صبح یا شام کے وقت ہلکا پانی چھڑکیں تاکہ موسم کا دباؤ کم سے کم ہو۔ یہ چند وجوہات تھی، انشاءاللہ ان پر عمل کر کے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔